آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر بھی اکیلے نہیں چل سکتے، مگر آپ درد کی حالت میں آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، کسی کو تکلیف ہے، کسی کو کمر کی درد ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ضعیف لوگ ہاتھوں میں سٹک لے کر بھی چلتے آ رہے ہیں، بچے بھی چلتے آ رہے ہیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے دلوں کو کھینچ لیا ہے۔ یہ معرفت ہے عزیزان محترم۔ یہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح امام اپنے ماننے والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو آئیے 40 کے اندر آ کر دیکھیں آخر کون سی چیز ہے کہ جس نے آپ کو ابھی تک یہاں بٹھائے رکھا ہے۔ آخر کون سی چیز ہے کہ آپ اپنے بستر کا آرام چھوڑ کر صبح شام کربلا کی گلیوں میں گریہ کر رہے ہیں، کبھی ایک مقام پر جا کر روتے ہیں، کبھی ایک مقام پر جا کر روتے ہیں۔ آپ نے جلوس دیکھے رات کو کہ کس طرح ہر ملک ہر رنگ کا شخص جو ہے وہ صرف یا حسین کرتا ہوا آ رہا تھا۔ آخر یہ کیا کیا ہے امام حسین نے؟ کہ میرے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ امام حسین ایسی چیز ہے کہ جو مومنین کے قلوب کے اندر ان کے بدن میں خونوں کی حرارت کو پیدا کر دے۔ یہ معجزہ ہے، لیکن اگر یہاں تک ہم آئیں اور یہاں سے گر جائیں عزیزان محترم، یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہمیں ممبر سے یقیناً سلایا جا رہا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے ہمیں خوف نہیں دیا جا رہا ممبر سے، جبکہ رسول خدا کے لیے بشیر اور نذیر دونوں کے الفاظ جو ہے وہ قرآن استعمال کر رہا ہے۔ بشارت دو۔ بشارت کیا ہے؟ کہ آپ کا یہاں آنا اس کا اجر خدا کی بارگاہ میں ہے۔ آپ کی ایک آنکھ میں امام حسین کا لیے آنسو آنا، روز قیامت میں آپ کی آنکھ میں کوئی آنسو نہیں آئے گا۔ یہ بشارت ہے۔ لیکن نظارت کیا ہے؟ نظارت یعنی خوف اور ڈرانا کیا ہے؟ کہ اگر ہم اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہ دے پائے تو پھر خدا نہ خواستہ ہمارا گریہ کوفہ والوں کی گریہ جیسا نہ ہو جائے۔ کوفہ والے گریہ کرتے رہے عزیزان محترم۔ جب کاروان کوفہ پہنچا ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا تو پورا کوفہ گریہ کرنے لگ گیا، مگر میری بی بی زینب نے کیا کہا کہ اب تمہارے رونے کا کیا فائدہ، کہ جس کا گھر کربلا میں اجڑ گیا ہو اب تم اس پر رو کر کیا کرو گے۔ ہاں عزیزان محترم، ہم اپنے وقت کے امام کی طرف بڑھیں۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں پہلے اس بات کو کئی دفعہ بیان کرتا تھا، میں ہمیشہ مجلس امام زمانہ کے لیے پڑھتا تھا، اور میں نے پڑھا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے ایک بات پوچھی کہ آپ نے اگر گھر کے اندر کبھی کچھ پالا ہو، کوئی جانور، کوئی پرندے، کوئی مرغیاں پالی ہوئی ہوں، اور آپ اپنے گھر کے صحن میں آئیں اور آپ کو وہ نظر نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ لوگوں نے کہا ہم دروازے پہ جائیں گے، کہا اگر دروازے پہ بھی نہ ملے، کہا ہم گلی کے کونے تک جائیں گے، کہا گلی کے کونے پہ بھی نہ ملے، کہا بازار تک چلے جائیں گے، کہا وہ جو آپ نے مرغیاں پالی ہیں ان کی قیمت کتنی ہے، کتنی قیمت ہے، اور آپ اس کے لیے اتنے پریشان ہیں۔ 1100 سال سے ایک شخص نہیں آیا آپ کے گھر پہ، 1100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ایک شخص نہیں آیا، ایک شخص نے کبھی دستک نہیں دی ہمارے دروازے پر، کبھی نظر نہیں آیا۔ اس کے لیے کتنا پریشان ہوا عزیزان محترم۔ پریشانی سب سے بڑی یہی ہے، پریشانی یہی تھی کہ لوگوں نے اپنے وقت کا امام کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ سب سے بڑی پریشانی یہی تھی کہ میرا امام سجاد شام کے دربار میں بازار میں اپنی سیدزادیوں کے ساتھ کھڑا رہا۔ یہی تو سب سے بڑی پریشانی تھی کہ میرے وقت کے امام کا کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ آزاداران محترم، ایک صحابی کہتا ہے کہ میں گیا ہوا تھا، جیسے ہی دمشق شام میں داخل ہوا میں نے دیکھا لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لوگ ایک حالت میں ہیں، کوئی عید کا سما لگ رہا ہے۔ میں سمجھا مسلمانوں نے کافروں پر کوئی کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن جیسے ہی میں قریب گیا میں نے بازار میں کیا دیکھا، کچھ سرنیزوں پر تھے۔ جب میری نگاہ پڑی، ارے ان میں سے تو نور نکل رہا تھا، میں چہروں کو پہچان گیا۔ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ارے وقت کا امام ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہے، گلوں میں توق ہے، ایک عجیب سی حالت میں کھڑا ہے۔ میں نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ کہا اس نے کچھ نہیں کہا، میرے مولا کہتے ہیں سلمان اگر کچھ تمہارے پاس
10 درہم دینار ہے تو ان نیزے والوں کو دے دو تاکہ نیزوں کو آگے لے جائے، تاکہ لوگوں کی نگاہیں ہماری سادات پر نہ پڑے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں میری ماں بہنوں، آج زینب کے پردوں پر رونے والیوں، اپنے سروں کی چادر کی قیمت کو محسوس کرنا۔ میرا وقت کا امام ساری زندگی شام پر گریا کرتا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ آج بھی میرا وقت کا امام دیکھے کہ میری ماننے والوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، حجاب نہیں کر رہی ہیں۔ آزاداران محترم، جملہ سنیں گے، میرے مولا نے پھر اس سے کیا کہا تیرے پاس کوئی کپڑا ہے؟ کہا کیوں مولا؟ کہا توق گردن کو بہت درد دے رہی ہے۔ آزاداران محترم، ارے کن ظالم تھے کہ کس طرح انہوں نے جکڑا ہوا تھا، کس طرح بیویوں کو، کس طرح بچوں کے گردنوں کے اندر رسیاں تھی کہ کوئی سجدے کی حالت سے اگر اٹھنا چاہتا تھا، کوئی رکوع کی حالت سے اٹھنا چاہتا تھا تو بچے زمین سے بلند ہوتے جاتے تھے۔ ارے اتنی سختیاں میرے اہل بیت جھیلتے رہے، شام کے دربار میں آئے، شام کی مصیبتیں آپ نے سنی۔ آزاداران محترم، یہ کاروان پلٹا ہے، مصائب آپ نے سنے۔ بس میں آپ کو چند منٹوں کی ذہنت، کیونکہ نماز ظہر کا وقت آ گیا ہے، اسی نماز کے پیچھے میرے مولا نے اپنے سر کو قربان کیا ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کبھی عزاداری مجلس ہوتی ہے، لوگ نماز کا احترام نہیں کرتے۔ آزاداران محترم، یہ نماز تھی تو عزاداری تھی، اگر یہ عزاداری ہے تو نماز ہے، کبھی دونوں میں آپس میں اختلاف مت کیجئے گا۔ ایک جملہ سنیے گا، یہ کاروان لٹا ہوا جب پہنچا ہے، نہ جانے ایک ایک کاروان پر شاید کوئی ماں اپنے بیٹے کو پرسہ دیتی ہوگی، کوئی قاسم کی قبر کو ڈھونڈ رہی ہے، کوئی علی اکبر کی ڈھونڈ رہی ہے، کوئی کس کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ایسے میں میری بی بی زینب نے ایک طرف چلنا شروع کیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے کہا میرا ایک بھائی ہے جو نہر کے کنارے پر ہے، ارے وہ دور ہے۔ نہ جانے بی بی زینب نے عباس کے اس پر جا کر کیا کہا ہوگا؟ ہاں شاید یہ کہا ہوگا، ارے بھیا عباس، تمہارے جانے کے بعد ہمارے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا۔ عباس، تمہارے جانے کے بعد سکینہ نے شاید پھر پانی نہ مانگا۔ عباس، تمہارے جانے کے بعد شام کے بازاروں میں کئی گھنٹے تک ہم لوگوں کو کھڑا رکھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے نصروں مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمیں معرفت امام زمانہ عطا فرما، ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرت علی اصغر کا ہماری زیارت کو قبول اور مقبول فرما۔ پروردگار ہمارا ایک ایک قدم، ہمارا آنا، ہمارا کریا، ہماری ہر چیز کو، ہم خطاگار ہیں پروردگار، ہم گناہگار ہیں، ہمارے اندر اخلاص اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پروردگار ہم جب یہاں سے جائیں تو ہم بغیر معرفت کے یہاں سے واپس نہ جائیں۔ پروردگار ہمارے خاص